اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے، کفر ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنا ایمان ہے، ایمان کا کمال ہے، ایمان کا کمال ہے۔ جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی، اگر ہم ان سے بغض رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا۔ ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے، ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ایک روایت یاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، جس نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا، غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا۔ یہ لکھی ہے کہ علی کی ایک فضیلت لکھنے کا ثواب نبی نے فرمایا ہے 1000 گناہوں کی معافی۔ نبی کا فرمان ہے کہ جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف۔ جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے اعمال میں 1000 حسنات کا اضافہ۔ تو کہنے لگے کہ میں علی کے فضائل اس لیے جمع کر رہا ہوں، کتاب کی شکل میں لکھ رہا ہوں کہ مجھے ان فضائل کے لکھنے کی وجہ سے گناہوں کی معافی بھی ملے گی اور حسنات اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جیسا بندہ وہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور آپ کا یہ کلام 18 سے زیادہ مقام پر آپ کا موجود ہے تاریخوں اور حدیثوں کی کتابوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر جب کبھی بھی مشکل مسئلہ آتا ہے حضرت عمر کے پاس، حضرت بکر صدیق کے پاس، حضرت عثمان کے پاس، دیگر صحابہ کے پاس، تو آپ مسکرا پڑتے۔ آپ فرماتے مشکلیں آتی رہیں تو کیا ہے، مشکل کشا علی ہے نا کیا۔ اور پھر آپ یہ لفظ فرماتے، آپ فرماتے اے اللہ اس وقت ہمارے پاس مشکل کو نہ بھیج جب ہمارے اندر حسن کا بابا علی موجود نہ ہو۔ تو یہ صحابہ کرام ان کی علمی مشکل کشائی کے، ان کی اس مدد کے قائل رہے۔ اور پھر یہ ان کی شان ہے حضرت مولا کائنات کی کہ آپ کی محبت ایمان اور نفاق کے درمیان اللہ کے رسول نے جناب اس کو حد فاصل قرار دی ہے۔ اور خود مولا علی سے صحیح احادیث سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے قسم کھا کے مجھے فرمایا کہ اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225۔ انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں، اس لیے میری معذرت قبول کرو، البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی، پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ، اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں، تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں، ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ہے حدیث ثقلین۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے
ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا۔ انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ دیکھو، بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے، ان کو فوراً پتہ چل گیا کام کدھر ہو ہی جا رہا ہے کہ یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے۔ زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت۔ حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ زید بن ارقم نے کہا۔ تھوڑا کوڑا سی جے طریق، اگلا بڑا سخت جے، میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے میں، لیکن اس میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر گئے ہوں گے، لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ صحیح مسلم 6228 نمبر طریق، اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے، بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی، یہ سولہ کافی نہیں پڑھ رہا مولویو۔ صحیح مسلم 6228، وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی، اپنے گھر چلی گئی، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے۔ زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے، نہ سعودیہ سے نہ ایران سے، وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق بیان کیا انہوں نے۔ اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے، اے بھائی اجتہاد نہیں ہے، سن لو۔ ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں، آل عقیل ذبح ہوئے، آل جعفر ذبح ہوئے، آل عباس جعفر ہوئے، آل علی ذبح ہوئے، انہیں کی اولادیں ذبح ہوئی نا۔ یہ 72 جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں، انہیں کے بارے میں ڈرایا تھا جن کے بارے میں غیبی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی۔ اچھا، یہ زید ابن ارقم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی سپورٹ میں میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ سنیں، پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں، کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے، ان چاروں کو لیا، اور 5ویں خود، جس سے 5 تن پاک کا ہم کنسیپٹ لیتے ہیں، 5 اس چادر کے نیچے لیا۔ سیدہ عائشہ کو نہیں لیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ راوی ہیں، وہ دیکھ نہیں ہے منظر، اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی، ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا، لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا، آپ اہل بیت نہیں تھی، یقیناً تھی، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اسپیشل پروٹوکول ہے۔ چادر کے نیچے لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ راویہ اما عائشہ ہے، خود چادر کے نیچے نہیں ہے،
علی حسن حسین اور سیدنا علی سیدہ فاطمہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں خود. تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, ان کو یہ حدیثیں پتہ تھی. اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بڑھ جانا ہے. چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے, لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگا ہوں. باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لیں, اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ, ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے. پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی, وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے. اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-to-1 ڈیبیٹ ہوئی, اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں کون حق ہے کون باطل ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی, فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود بھی آ جاؤ, ہم خود بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اس کو مباہلہ کہتے ہیں, لیکن نہیں آئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا حکم آیا تھا, اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو کس کو لے کے آئے, سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا علی. اور ساتھ کیا تھا, اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی, سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, باقی امہات المومنین, لیکن ان کو نہیں لائے, سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ناسبیوں کے لیے پکی, اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مباہلہ میں بیوی نہیں آئی, سیدہ فاطمہ آئی. اگلی گنا آپ سمجھ جاؤ بھائی, زید ابن ارقم نے کیوں کہا صحیح مسلم 6228 کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے, جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق, لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی, اتنی سخت بات, تاکہ حق کھل کے بیان ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ دیکھ لیں قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ, بیویاں نہیں لے کے آئے, سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے آئے. یہاں سے بھی پاکستان پاک والا کنسپٹ, یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا, اہل سنت کا جو عقیدہ ہے منہج ہے اس کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بالکل درست ہے. تیسرا طریق امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ 1158 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ, کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو, مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر کہا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ نے کہا کیوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو, پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی. جگری یار, مولا کا مطلب جگری یار, جس طرح سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. اللہ کے نبی کا مولا ہے جبریل, فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے, وہ ان کے دلی محبوب ہے. ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, دلی محبوب مشکل کچھ آگے مانا نہیں ہوتا, دلی محبوب, جگری یار, بیسٹ فرینڈ. چوتھا طریق سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8478 سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے ہیں. یہ ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی کے ساتھ رہے. کدھر 37 ہجری میں جا کے جنگ جمل صفین ہو رہی ہے اور کدھر 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں اور سیدنا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ صفین کا ہی موقع تھا, پبلک کو جمع کیا, اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے, شیعان علی, شیعہ کا مطلب ہے گروہ کے بندے.
ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی؟ تو کئی لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس آیت کے تحت اے صحابہ کرام, اے میرے امتیوں, کیا تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, یوں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس کا جگری یار میں, اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے. ہاتھ پکڑ کر. اچھا ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا. میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں, اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے گواہی دی. اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ, جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ. یہ بہت بڑی بات ہے. ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث, میں کہتے ہیں باہر نکلا, میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم. اور پہلے تیار بیٹھے ہیں زید ابن ارقم, تو انہوں بولے گا نہیں زید ابن ارقم کون ہے, تو ہم جماعت اسلامی نے سکول بھی نہیں دار ارقم بولن گے, تو دار ارقم انہی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے. زید ابن ارقم کے پاس گئے, ان کا زید آپ تو سابقون اور اولون میں سے ہیں, مجھے بتائیں حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے. انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے, میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہاج السنہ میں. پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفحے کالے کیے کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آ رہی تھی. باڑ میں گیا سعودیہ کا پیسہ, باڑ میں گیا ایران کا پیسہ, اپنی آخرت کی فکر کرو کہ نہ خوش کر دے پو تسی اللہ دے بندے ہو, حیا کرو. دوسری حدیث امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا قول, صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ہے. امام بخاری کو پتا سی کہ اہل بیت کون ہے, اسپیشل اہل بیت کون ہے اور یوزول اہل بیت کون ہے. امام بخاری حضرت حسین والے چیپٹر میں اس کو لے گئے ہیں 3751. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یہ ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے, رفع دین میں تلاش نہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو, اور اہل بیت کو حضرت حسین والے چیپٹر میں لے کے آئے 3751. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں, وہ ریپیٹ کر لیں 240 نمبر کتاب الایمان میں, سیدنا علی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا. اب محبت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلوف کریں, یہ مشکل کشا ماننا شروع کر دیں. مراد یہ کہ جو ان کے صحیح جتنے بھی فضائل آئے ہیں ان کو مانا جائے الحمدللہ, اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. یہ بھائیو اب آج کی گفتگو کنکلوڈ ہوئی. میں آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اسے ضرور پڑھیں. اہل سنت پاک.com سے ریسرچ پیپر نمبر 5B ڈاؤن لوڈ کریں. میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری کے اس مشہور شہر پر, جو ان کے دیوان الشافعی میں چھپا ہوا ہے. کسی مولوی کی سند کی ضرورت نہیں, ان کی اپنی کتاب ہے دیوان الشافعی. اور تمام محدثین چاہے ابن تیمیہ ہوں, امام ذہبی ہوں, ابن کثیر ہوں, سب نے اپنی کتابوں میں اس شعر کو نقل کیا ہے. چونکہ میرے پہ بھی فتویٰ لگنا ہے تو میں بتاؤں کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں, ہمارے بزرگوں پہ ان کے بزرگوں نے فتوے لگائے ہیں. امام شافعی سے بڑا کوئی اہل سنت کا امام نہیں ہے. احمد بن حنبل ان کا شاگرد ہے, اور احمد بن حنبل صرف حدیث میں ایکسپرٹ ہے. امام شافعی وہ ہے جو حدیث میں ایکسپرٹ, فقہ میں ایکسپرٹ, منطق میں ایکسپرٹ, ان سے بڑا کوئی امام نہیں اہل سنت کا.
اور امام بخاری ان کے پوتا شاگرد، امام ترمذی ان کے پڑپوتا شاگرد، اور خود امام مالک رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ دیوان الشافعی میں ان کا شعر ہے، ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام تم کہتے ہو رافضی ہونا ہے، شیعہ بھی نہیں رافضی،